پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, فوج میں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر خود احتسابی کا عمل آغاز ہوا اس کا باقاعدہ, اور ہم نے ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا پاتے دیکھا, سزا اناؤنس کی گئی, یعنی خود احتسابی جو ہے وہ وہاں پر دیکھنے کو ملی. اب یہی بات جو ہے بہت سے لوگ یہ کرتے تھے کہ جی جو عدلیہ ہے یا عدالتی نظام ہے اس میں بھی ہونا چاہیے, اور اگر محسوس ہو عدالتوں کو کہ ان کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو کہ درست طریقے سے جن کی شاید جو ہے وہ تقرری نہیں ہوئی, یا کوئی جھول ہے, یا کوئی ان کے خلاف کوئی شکایت ہے, تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس پر ایکشن لینا چاہیے. آج ہمیں اس کی ایک مثال دیکھنے کو ملی جب ایک فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا. چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل یہ ڈویژن بینچ تھا, جس نے جو درخواست تھی میاں داؤد صاحب کی اس پر فیصلہ محفوظ کیا, اور اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی قانون کی ڈگری اور بطور جج تقرری کی جو قانونی حیثیت تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا. اور اب جو محفوظ فیصلہ سنایا گیا, ڈویژن بینچ نے جسٹس جہانگیری کو ہدایت دی کہ وہ تقرری اور توثیق کے وقت غیر معتبر قانون کی ڈگری رکھنے کے باعث فوری طور پر عہدہ چھوڑ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے وزارت قانون کو بھی انہی جج کے طور پر جو ہے یعنی انہیں جج کے طور پر ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے, ہدایت دے دی ہے. یہ معاملہ ہے کیا, کہاں سے شروع ہوا, ماضی کیا ہے, یہ شامی صاحب سے ظاہر ہم جانیں گے, اور آگے اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے. آپ نے سر جو الفاظ استعمال کیے ہیں خود احتسابی, یہاں نہیں ہوئی خود احتسابی, دستور پاکستان نے خود احتسابی کا ایک طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے. اچھا, افواج پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے افسر جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا قانونی اختیار رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آرمی ایکٹ کے تحت ان کے اور بعض سویلینز تک بھی معاملہ جا سکتا ہے جو اس ساز باز میں ان کے ساتھ شریک ہوں. صحیح ہے. تو فوجی جو افسر ہیں یا سپاہی ہیں یا ان سے ساز باز کرنے والے ہیں, وہ فوجی عدالتوں کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں, اور ان کے مختلف اس کے درجات ہیں. کورٹ مارشل ہوتا ہے, فیلڈ کورٹ مارشل ہوتا ہے, سرسری سماعت بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اور سزائیں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو عدلیہ ہے اس میں بھی خود احتسابی کا ایک نظام قائم ہے. اب یہ جو طارق جہانگیری صاحب ہیں جو کہ ایک بڑے یعنی سینئر وکیل ہیں, اور ایک بڑا ان کا ایک آپ کیریئر پر نظر ڈالیں تو یہ انہوں نے یعنی پشاور جو ہے, پشاور میں یہ تعلیم حاصل کی. جی ہاں. پھر یہ اپنا اسلام آباد آئے, مانسیرا سے تعلق ہے نا, مانسیرا سے ان کا تعلق ہے. ڈگری جو ان کی ہے لاء کی وہ کراچی کی ہے, کراچی یونیورسٹی LLB. اس کے بعد یہ وکیل کے طور پر رجسٹر ہوئے, اور پھر ہائی کورٹ کے وکیل بنے, پھر سپریم کورٹ کے وکیل بنے, اور کوئی معمولی وکیل نہیں بنے. یہ اسلام آباد جو بار ایسوسی ایشن ہے اس کے یہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے, یعنی ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن اسلام آباد ہائی کورٹ. پھر پریزیڈنٹ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہوئے, پھر یہ جنرل سیکرٹری ہوئے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے, یہ ایڈوکیٹ جنرل ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پھر یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہوئے پاکستان کے, اور پھر یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہوئے نیب کے, اور قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے اس میں یہ وزٹنگ فیکلٹی ممبر رہے, قانون کی تعلیم دیتے رہے. گزشتہ 5 سال سے وہ اس یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہیں. ٹھیک. اور ان کی جو کرمنل لاء ہے, اور کرمنل, سول, کانسٹیٹیوشنل اور لیبر اور سروس لاز میں ان کی سمجھی جاتی ہے کہ اس کی یہ مہارت ہے ان کے پاس. اور یہ سب کچھ غیر معتبر مبینہ جو ڈگری جو کہا جا رہا ہے, یہ مطلب اس کے بعد ہی ظاہر سارا سب کچھ ہوتا رہا. اب ایک وکیل صاحب نے درخواست دائر کر دی ان کے خلاف, صحیح, اور کہ بھائی ان کی ڈگری جو ہے جعلی ہے. پھر کراچی جو یونیورسٹی ہے اس کے پاس یہ معاملہ پیش ہوا, وہاں تو یہ پیش نہیں ہوئے,
بارہ ان کی جو ڈگری ہے لا کی ہاں جی وہ جعلی قرار دے دی گئی، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، یہ کہا گیا۔ ہاں رجسٹرار جو تھے کراچی یونیورسٹی کے وہ عدالت میں اب پیش اس ہوئے، کو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، پھر اس کے بعد یہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ پہنچ گیا۔ تو ان کا کل یہ انہوں نے 3 موقف درخواستیں تھا بھی دی تھی۔ ہاں کہ یہ اس مقدمے کی پیروی یا احکامات چیف جسٹس یا ڈویژن بینچ نہیں کر سکتا، ٹھیک یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر ہونا چاہیے، ٹھیک، اور اس معاملے میں شاید ان کی درخواست ابھی پینڈنگ ہے وفاقی آئینی عدالت۔ جی ہاں سپریم جوڈیشل کونسل میں بالکل۔ اور یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے اچھا کہ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ڈویژن بینچ نے یہ موقف اختیار کیا کہ کیونکہ یہ جج بننے سے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ زیر سماعت آ سکتا ہے اور اس پر اس کا نوٹس لیا جا سکتا ہے، اچھا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا اور فیصلہ کر کے حکم جاری کر دیا۔ اب انہوں نے بھی قسم کھائی کہ میری ڈگری جو ہے اصلی ہے، اور جو شکایت کنندہ ہیں اس نے بھی قسم کھا لی عدالت میں۔ میرا ایک سوال ہے شامی صاحب یہاں سے علی، جب پتہ ہے وہ خود جج ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جو عدالت ہے وہ خود ظاہر جج ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو شواہد وہ ثبوت دیکھتے ہیں، تو پھر قرآن پر قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ دیکھیے وہ تو غلط بحث ہے نا، زور بیان کے لیے، جیسے ہمارے افتخار چودھری صاحب ہیں، جب ان کے بیٹے کے اوپر اعتراضات ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کریم لائے میں اس پہ الف اٹھاتا ہوں، بعد میں پھر رک گئے اس بات سے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ رائے عامہ جو ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے اب یہ احتساب کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے، ایک نئی نظیر قائم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شامی صاحب میں انٹرپٹ کر کے آگے بڑھیں گے، ہمارے جو کورسپونڈنٹ بعد ہیں میں کرتے ہیں ان سے بات، اچھا کے اندر قانونی اور آئینی سوالات ہیں جس پر ہماری جو عدلیہ ہے اس کے اندر جو استحکام ہے، اس کا داخلی استحکام، اس کا دار و مدار ہے، اور یہ جب معاملات اپیل میں زیر بحث آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ معاملہ سر قاضی کا بیٹا قاضی بنا اور ایک قاضی نے اس کو فارغ کر دیا، تو اس کی جو رداد ہے وہ قاضی سے سن لیتے ہیں۔ رضوان غازی صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جو کہ وہاں پر آج موجود تھے، ان سے بات کرتے ہیں۔ رضوان صاحب تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا نام تبدیل کرنے کا، اس کی ذرا وضاحت دیجئے، کیا پلی لی تھی جو رجسٹرار تھے، انہوں نے کیا بتایا کہ کب امتحان دیا، کب وہ مبینہ طور پہ نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے، کیا پابندی لگی، یہ سب کیا ہوا تھا؟ جی اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اسلامی جو کراچی یونیورسٹی ہے اس کے رجسٹرار عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے عدالت میں پورا ریکارڈ پیش کیا اور عدالت کو یہ بتایا ہے کہ جو طارق جہانگیری ہیں وہ 1989 میں جو ہے وہ امتحان کے لیے پہلے پارٹ 1 جو ہے اس کے لیے وہ پیش ہوئے تھے، اور ان کا جو نام تھا ان کا کاغذات میں وہ طارق جہانگیری والد محمد اکرم تھا، اور امتحان کے دوران چیٹنگ کرنے اور عملہ سے بدتمیزی کرنے پر ان پر 3 سال کے لیے جو ہے وہ پابندی لگائی گئی تھی، اور ان 3 سال کے دوران وہ امتحان نہیں دے سکتے تھے، لیکن اس سے اگلے سال ہی انہوں نے دوبارہ امتحان کے لیے اپلائی کیا اور پارٹ 2 کا ایگزام جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ڈاکومنٹس فارم فل کیے تھے وہ اس میں انرولمنٹ نمبر جو ہے وہ کسی اور اسٹوڈنٹ کا انہوں نے ڈال دیا تھا اور ان کا اپنا نہیں تھا، جبکہ اس کی تصدیق جو ہے وہ اسلامیہ کالج جو ہے اس کے پرنسپل جو ہے انہوں نے بھی کی تھی کہ اس نام کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کس نام سے دیا تھا جب سیکنڈ پارٹ کا ایگزام دیا تھا؟ اس میں انہوں نے اپنا پارٹ 2 میں انہوں نے اپنا نام لکھا تھا طارق محمود والد قاضی محمد اکرم، اور ایک تو نام چینج ہو گیا تھا دوسرے سال میں، اور انرولمنٹ نمبر جو ہے وہ بھی انہوں نے تبدیل کیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی جو ڈگری ہے وہ مشکوک ہے، اور یہ پوری رپورٹ جو ہے آج رجسٹرار کراچی یونیورسٹی جو ہے اس نے عدالت میں پیش کیا، اور وہاں پہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کو یہ جو کراچی یونیورسٹی کا فیصلہ ہے اس کو تو معطل نہیں کر رکھا سندھ ہائی کورٹ نے؟ یہ سندھ ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر رکھا ہے، لیکن یہاں پہ جو درخواست گزار وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ اس وہاں پہ جو کارروائی چلی ہے اس کا اس ہائی کورٹ کی جو کارروائی ہے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ ایک الگ معاملہ ہے اور یہ الگ معاملہ ہے، الگ تو ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کے اس فیصلے کو معطل کر رکھا ہے، یہ بھی بات ہمیں سمجھنی چاہیے نا اور ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اچھا اب فیصلہ یہ ہوا کہ فوری طور پر یہ کام چھوڑ دیں، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔
ہاں فوری طور پہ ان کو کام سے روک دیا گیا ہے، اور ان کو وزارت قانون جو ہے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے ڈی نوٹیفائی کیا جائے، کیونکہ جس وقت یہ عارضی جج بنے تھے اس وقت بھی یہ اہلیت نہیں رکھتے تھے، اور جب ان کو مستقل کیا گیا اس وقت بھی اہلیت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی جو LLB کی ڈگری ہے وہ اس اہل نہیں تھی۔ طارق جہانگیری صاحب آج عدالت میں پیش تھے؟ نہیں وہ تو آج نہیں ہے، نہیں آج جہانگیری صاحب عدالت میں پیش تھے، وکلا بھی نہیں تھے، وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، ایک ان کی طرف سے بیرسٹر صلاح الدین اور اکرم شیخ ایڈوکیٹ جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے آج۔ انہوں نے کوئی دلائل نہیں دیے؟ انہوں نے دلائل اتنے زیادہ نہیں دیے، ان کا زیادہ تھا کہ یہ جو کیس ہے اس میں ہمیں وقت دیا جائے، کیونکہ ہمیں جو ہے 3 دن کا وقت دیا گیا تھا، اور جو ریکارڈ ہے وہ بھی ہمیں کل ملا ہے۔ ٹھیک ہے رضوان قاضی، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر۔ آگے جو ہے سر ابھی 2 چیزیں نا دیکھیں، ابھی تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہاں پر بھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے، وہاں بھی ان کے پاس ایک رائٹ ہے، پھر یہ اپیل بھی کر سکیں گے، ظاہر ہے اپیل، ظاہر ہے میرا تو خیال اس کی اپیل سپریم کورٹ میں بھی ہو سکے گی۔ اچھا کیونکہ سر میرا جو یہاں پر ذیلی سوال ہے، آپ نے پورا ان کا کریئر بتایا، سب کچھ بتایا، ظاہر ہے سب جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے اسکروٹنی اس کی زیادہ سخت ہونی چاہیے نا، کہ اس اسٹیج پر آ کر پتہ لگے کہ ان کی ڈگری جعلی تھی یا غلط انرولمنٹ کی تھی۔ کیونکہ یہ جو اس کی تفصیلات ہیں، جو مقدمے کے واقعات ہیں، اس کو طارق جہانگیری صاحب تو قبول نہیں کر رہے نا، اس لیے ہم اس میں کوئی رائے زنی سے گریز کرتے ہیں، یعنی ہم یہ اس بارے میں اب کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے صحیح کہ ایسا ہوا، پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایسا ہو چکا ہے، اچھا کہ یہ جو بار کونسل ہے اصل میں یہ ڈگری سے یہی چیک کرتی نا، کئی وکلا جو ہیں ان کی ڈگریاں وہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھیجی گئیں، ڈاکٹر نیاز صاحب وہاں تھے، اس وقت وائس چانسلر تھے، اور پھر ہمارے ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب کی وہ پرو وائس چانسلر تھے، تو وہ کمیٹی بنی اور ڈگریاں چیک کی گئیں۔ اس وقت بھی بعض وکلا کی ڈگریاں جو تھیں ان کی توثیق نہیں ہو سکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اگر یہ تو معاملہ جو ہے نا، اب یہ تو 1988-99 کی بات ہو رہی نا، آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ آج 37 سال بعد، جبکہ میرا خیال وہ ریٹائر ہونے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ان کی پیدائش ہے 1965 کی، اور کوئی 60 سال کے ہو گئے نا۔ ہاں جی سر، میرا وہی تو سوال ہے کہ سسٹم میں ہمارے جھول ہے نہیں، اب دیکھیں نا، اب سسٹم جو ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سی چھلنی سے یہ چھانا جائے گا کہ اس طرح کے واقعات نہ پیش آ سکیں یا اس طرح کے الزامات نہ لگائے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے سر بڑی دلچسپ بات ہے، مجھے یاد ہے ایک ایسا ہی ہوا، یہ ڈگری کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے جو تھے جسٹس غلام صفدر شاہ، وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، اور اس کے بعد وہ جج مقرر ہوئے سپریم کورٹ کے۔ ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ عطر من اللہ صاحب کی شاید اہلیہ ہیں، اچھا ان کے سسر۔ ٹھیک ہے، بڑے ایک ان کا قدر و فر تھا، بڑے دبنگ قسم کے جج تھے۔ ٹھیک ہے، تو ذوالفقار بھٹو صاحب کی جو کا جو مقدمہ تھا نا، جو قتل کا مقدمہ ان پہ قائم ہوا تھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کو موت کی سزا دی، پھر اس کی اپیل سپریم کورٹ میں گئی۔ صحیح، تو 3 ججوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور 4 ججوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ ٹھیک ہے، 3 ججوں نے یہ کہا کہ ان کو بری کر دیا جائے، اچھا 4 نے کہا ان کو پھانسی لگا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 4 نے موت کی سزا دی، 3 نے یہ نہیں کیا کہ لیسر پنشمنٹ دی ہو، کہا نہیں بری۔ اس میں غلام صفدر شاہ بھی شامل تھے۔ اچھا، پھر نظر ثانی کی درخواست جب دائر ہوئی تو غلام صفدر شاہ جو رات کو شام کو کہیں ٹہل رہے تھے یا کہیں گولف کھیل رہے تھے، کیا کر رہے تھے، تو سیر کر رہے تھے، BBC کے نمائندے ان سے ملے، کوئی 1-2 اخبار نویس تھے، اچھا، گپ شپ لگائی ان سے، بھٹو کا کیس یہاں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نظر ثانی کی درخواست۔ تو انہوں نے کہا نظر ثانی کی درخواست ہم اس آبزرویشن کے ساتھ بھیجیں گے حکومت کے پاس کہ جو دلائل دیے ہیں یحییٰ بختیار نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اچھا، یعنی یہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے، اب کیونکہ اس میں بڑی قانونی معاملات ہیں، شاید عام آدمیوں کو اس طرح نہیں اس پہ عبور ہوتا، میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ
قانون یہ کہ ہمارا جو روایت ہے ہاں کہ جو آپ نے موقف اختیار کیا ہو مقدمے کے دوران اس کی نفی کرتے ہوئے آپ نظر ثانی اپیل میں موقف اختیار نہیں کر سکتے، اچھا اپنا موقف تبدیل نہیں کر سکتے۔ اچھا تو سماعت کے دوران جو بھٹو صاحب کے وکیل تھے یحییٰ بختیار، وہ اسی بات پہ زور دیتے رہے کہ ان کے مدعی نے ان کے موکل نے یہ جرم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ نظر ثانی میں آئے تو انہوں نے کہا کہ فرض کریے یہ کیا ہے، اچھا تو پھر بھی وہ کیپٹل پنشمنٹ ان کو نہیں ملتی، پھانسی کی سزا کے حقدار نہیں، موقف بدل گیا یعنی وہ پھانسی کی سزا نہیں مل سکتی۔ صحیح ہے، اب انہوں نے، کیونکہ ایک تو 4 اور 3 کی ڈویژن ہے، ٹھیک، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خود تو قتل نہیں کیا، صحیح، تو اب عدالت نے یہ کہا کہ یہ موقف آپ نے دوران سماعت اختیار نہیں کیا، اب آپ نئی دلیل دے رہے ہیں، نئی دلیل جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت ایکسرسائز کرتے ہیں اس وقت ہاں، اب یہ ہوا کہ وہ جو ان کی نظر ثانی کی درخواست تھی، وہ 7 جج جو تھے انہوں نے اتفاق رائے سے اسے مسترد کر دیا، ٹھیک، جو ان کے حق میں فیصلہ دینے والے تھے انہوں نے بھی، اور جو مخالف فیصلہ دینے والے تھے انہوں نے بھی۔ صحیح ہے، اب اس میں دلچسپ بات ایک اور بھی آئی کہ اس کے بعد کے چیف جسٹس جو تھے شیخ انوار الحق، انہوں نے کوشش کی کہ فیصلہ جو ہے اتفاق رائے سے کیا جائے۔ اچھا، تو انہوں نے جب وہ مقدمے کی سماعت ختم ہوئی تو اپنی میٹنگ کی ججز کے ساتھ جو سماعت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر سارے ایک متفقہ طور پر بھٹو صاحب کو قرار دے دیں مجرم تو ان کی سزا جو ہے عمر قید کر دی جائے، اچھا اگر اتفاق ہو جائے، کیپٹل پنشمنٹ نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ جو دولاب پٹیل صاحب تھے اور دوسرے انہوں نے کہا یہ ہم اس سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم ایک ایسے شخص کو جو ہماری نظر میں یہ بری الذمہ ہے اور قصوروار نہیں ہے، اس کو سزا تبدیل کرنے کے لیے اس کو مجرم کیسے قرار دے دیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، صحیح، یعنی ان کے اس موقف کی وجہ سے وہ پھانسی پہ لٹک گئے، لیکن اگر وہ اس وقت یہ قبول کر لیتے تو پھر بعد میں جو واقعات ہوتے سو ہوتے بڑا نہیں ہو۔ ہاں ایگزیکٹلی، اب یہ جو پورا ان کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ صحیح، اب یہ جو ہے صفدر شاہ صاحب، انہوں نے یہ بات اپنے نوٹ میں لکھی، اچھا، مگر انہوں نے جو اس کے نمائندے سے بات کرتے بی بی سی کے یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ یہ سفارش کر رہی ہے۔ اب یہ اگر سپریم کورٹ یہ سفارش کر دیتی تو پھر حکومت کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوتی، نظر ثانی اپیل کو آسانی سے مسترد نہ کیا جا سکتا۔ صحافیوں کے سامنے یہ ٹھیک ہے نا، انہوں نے بات، اب وہ ہنگامہ ہو گیا کہ یہ جناب انہوں نے تو اخبار نویسوں سے بات کی ہے، یہ تو مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ فیصلہ اگر جج جو ہیں اگر سارے متفق ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اپنی رائے کو پورے بینچ کا فیصلہ کہتے ہیں؟ یعنی اگلی دن اخبارات میں آ گئی ہے ان پہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آگے بی بی سی پہ چل گیا، سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف درخواست دے دی گئی کہ کارروائی کی جائے مس کنڈکٹ کی، اچھا، اور بارہ پہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے تو نوٹ لکھا، باقی ججوں نے یہ بات نہیں لکھی۔ ٹھیک ہے، اب ہوا یہ، اب اس کے بعد پھر ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن ان کے خلاف شروع کر دی۔ اس وقت کہا جو ان کی میٹرک کی ڈگری ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے نا، وہ شاید انڈیا کے کسی ہائی کورٹ کا تھا یا الہ آباد ہائی کورٹ کا، اچھا، وہ جو ہے وہ فیک ہے، اچھا، یہ الزام لگا دیا گیا۔ اس میں عمر ان کی زیادہ تھی، بعد میں کم ہوئی، اتنے دباؤ میں تھے اور اتنا ہنگامہ ہوا، صحیح ہے، جب وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ان کا مقدمہ آیا تو انہوں نے اسے کنٹیسٹ نہیں کیا اور ریزائن کر دیا۔ ٹھیک ہے، ریزائن کرنے کے بعد پھر وہ یہاں سے بھاگ کے چلے گئے کابل، اچھا، یعنی کراس کر کے بارڈر۔ ٹھیک ہے، کس طرح گئے؟ ٹرک پہ گئے، جیسے بھی گئے، بس پہ گئے، خچر پہ گئے، صحیح، گھوڑے پہ گئے، ٹھیک، بہرحال وہ پہنچ گئے، ہاں، اور کابل سے انہوں نے فلائٹ لے لی اور چلے گئے میرا خیال سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، برطانیہ چلے گا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک. آگے بڑھیں شامی صاحب, مجھے گورننس کی بات کرنی ہے جس پر آج کافی بات کی ہے مریم نواز صاحب نے. اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اچھا. تاریخ کا ایک بڑا پرلطف معاملہ ہے. آج آپ کو بہت واقعات یاد آ رہے ہیں شامی صاحب. ہوا یہ بھٹو صاحب کا دور تھا. اچھا. تو چیف جسٹس تھے شیخ انوار الحق, پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. ٹھیک. اور یہ ہم نے ایک جناب اپنا ہمارا افسردہ تھا زندگی, اس کا ہم نے ایک اداریہ لکھ مارا, یعنی ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج کے خلاف. اچھا. ان پہ چارجز لگائے اور کہا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تب سے کر رہے ہیں آپ یہ کام. ٹھیک ہے. اب وہ ہمارے وکیل انور بارٹلا, انہوں نے کہا بھائی یہ مشورہ دیا بھائی پڑھ جاؤ, کوئی ایسی بات نہیں, ہم دیکھیں گے لڑیں گے مقدمہ. اچھا. اب وہ جب مقدمہ ہم نے داریہ لکھ دیا, اب وہ اس کے بعد نوٹس جاری ہو گئے توہین عدالت. اچھا. اب انہوں نے کہا ہم اس پہ کنٹیسٹ کریں گے. بعد مقدمہ جب شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ تو کنٹیسٹ کیا نہیں جا سکتا کہ ڈیفینس جو ہے نا توہین عدالت کے مقدمے میں آپ کہیں کہ میں نے سچی بات لکھی ہے. صحیح. ڈیفینس از نو ڈیفینس. اچھا. ان کنٹیمپٹ آف کورٹ. اچھا. یعنی توہین عدالت کے مقدمے میں جج پر لگایا گیا الزام اگر درست بھی ہو تب بھی توہین ہوگی. اچھا. یہ ڈیفینس نہیں ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم قانون بدلوا دیں گے. ہم ان کے بھرے میں آ گئے. اچھا. جوانی تھی, جوش تھا, لڑ گئے. بعد میں پتہ چلے ہو تو بڑی غلطی ہو گئی. اور پھر دوران سماعت جج صاحب بار بار سوال کرتے تھے بھائی جج کے پاس کون سا فورم ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے. وہ تو بیان جاری نہیں کر سکتا. نہ اس زمانے میں چیف جسٹس کو خط لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا. نہ وہ خط لکھ سکتا ہے, نہ وہ پریس کانفرنس کر سکتا ہے. صحیح. تو یہ جج کے خلاف تو آپ درخواست دیں گے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں. بہرحال ہمیں سزا ہو گئی. اچھا. ہمیں افسوس ہوا, لیکن یہ افسوس ہوا کہ ہم غلطی کی ہے. ٹھیک. اور یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنا جو جج صاحب نے فیصلہ دیا اس میں الزامات کا جواب بھی دیا. اچھا. تو بہرحال دل جو ہے وہ بوجھل ہو گیا. اچھا. بعد میں پھر مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ میں گیا تو ہم نے اس کی معذرت کی وہاں. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ ایک مقدمہ توہین عدالت کا مجید نظامی صاحب کے خلاف قائم ہوا. اچھا. اس میں نوائے وقت میں ایک تصویر چھپ گئی تھی. ٹھیک ہے. ایک انہی جج کے خلاف ان کے مظاہرے جو تھے وہ کر رہے تھے مظاہرہ. صحیح. تو وہ خبر چھپ گئی کہ ان کے مظاہرے جو ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں یا کوئی مطالبات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا. صحیح. اب وہ فل بینچ بن گیا, اس کی سماعت شروع ہو گئی. ٹھیک. اب دوران سماعت جو مجید نظامی صاحب نے بیان دیا اس بیان میں یہ تھا کہ وہ جج صاحب جن کے مظاہرے تھے ان کے ساتھ نظامی صاحب کی گفتگو ہوتی رہی مقدمے کے حوالے سے, اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی تھی. چلیں. تو جب وہ میں نے کہا امنر باٹلر سے یار یہ انہوں نے تو آؤٹ آف کورٹ ایک مقدمہ ڈسکس کیا ہے اور یہ مجید نظامی صاحب سے اور ریکارڈ پہ آ گیا ہے تو یہ خود توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. تو انہوں نے کہا اس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دیں جج صاحب کے خلاف. ان کے خلاف بھی ہو گئی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے بڑی شاباش دی. اچھا. اور بڑا پوائنٹ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے درخواست دائر کر دی ہم نے. اچھا. توہین عدالت کی. اچھا. اور چیف جسٹس سے شیخ انوار الحق ان کی ان سے کھٹپٹ تھی. اچھا. انہوں نے فوراً اس پر فل کورٹ بنا دی. اچھا. فل کورٹ جو ہے ٹرائل کرے گی. صحیح. بینچ بن گیا. ٹھیک. وہ ہنگامہ ہو گیا, کیا سرخیاں لگ گئیں. اچھا. لیکن جو حکومت تھی اس نے پھر جو وہ حرکت میں آئی اور چیف جسٹس جو ہیں انوار الحق کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا. جو ہی وہ جج مقرر ہوئے وہ بینچ ٹوٹ گیا. معاملہ بینچ ٹوٹ گیا. وہ درخواست پڑی کی پڑی رہ گئی. صحیح. اس کے بعد اس کی کبھی سماعت ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. نہ ہم نے کوئی درخواست دی کہ ان کی دوبارہ سماعت کی. سب آگے بڑھتے ہیں, آج نہ ہو جائے اس کے بعد سماعت نہ ہو جائے. نہیں, آپ یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے تاریخ کا. تو وہ ہم نے کوشش کی تھی کہ جج صاحب جو ہیں ان کا ٹرائل
برادر ججوں کو ہاتھ ہو جائے اپنی جوانی جب دیوانی تھی اس وقت، لیکن ہمیں بہرحال اس میں ہزیمت اٹھانی پڑی. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آج جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ لودھرا میں موجود تھیں، وہاں وہ ہونہار اسکالرشپ وغیرہ سارا سب کچھ وہ کر رہی تھی، لیکن جو بات انہوں نے وہاں پر کی ہے نا، میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ سنیں، پھر اس پہ آپ ذرا تبصرہ کریں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیا فرما رہی ہیں. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ لوگوں یعنی کہ جو ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں یا جو ان کے ووٹرز ہیں یا جو پنجاب کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی خاطر میں کٹہرے میں بھی کھڑے ہونے کو تیار ہوں. یہ کیوں انہوں نے کہا وہ دیکھیے ذرا. آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے. عوام مر رہی ہے بھوکی، عوام آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے. ہسپتال میں مریض رل رہے ہیں، اسکولوں میں بچے رل رہے ہیں، سڑکیں آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی ہیں. دو اپنے لوگوں کو ایئر ایمبولنس، دو اپنے لوگوں کو اپنا گھر اسکیم، دو اپنے لوگوں کو گرین بس، دو اپنے لوگوں کو میٹروز. تو اس کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے میرے جان. آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں، ملک بیانیے سے چلتا ہے یا ملک محنت سے اور پرفارمنس سے چلتا ہے؟ تو جو بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لے گئے. اس پہ نہ توجہ دینا کہ کسی نے آپ کو کیا کہا ہے، اس بات پہ توجہ دینا کہ کسی نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. یہ سب مشکل کام ہے جس کے اوپر کوئی وزیر اعلیٰ کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. مریم نواز شریف آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے کٹہرے میں کھڑے ہونے کو تیار ہے. یہ کیا شاہد صاحب کس جانب اشارہ کر رہی ہیں، یعنی کہ کٹہرے میں آنے کو تیار ہوں؟ کوئی ڈر ہے، کیا ہے ان کو؟ اگر وہ صحیح کام کر رہی ہیں تو کر رہی ہیں. زور بیان ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یعنی میں تو کارکردگی، مطلب یہ کہ کارکردگی سے وہ مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتی ہیں. اب دیکھیے اب یہاں انہوں نے مفت فلیٹ جو ہیں وہ مزدوروں کو دینے کا اعلان کیا. 700-800 فلیٹ تو بنا دیے. ہاں جی 740 اور مل بھی گئے لوگوں کو قرعہ اندازی کے ذریعے. اب یہ میں منشا بھٹ صاحب جو ہیں لیبر منسٹر ہیں یہاں کے، بڑے جہاں دیدہ شخص ہیں، مسلم لیگ نون کے بڑے پرانے کارکن، تو انہوں نے اب یہ بتایا ہے کہ بھائی اب چیف منسٹر نے حکم دیا ہے کہ جو بیچلرز یعنی ہے نا ایک وہ ہاسٹل بھی بنائے جائے. یعنی جو مزدور ہیں، جو صنعتی کارکن ہیں، جو بیچارے ابھی جن کے بچے نہیں ہیں، شادیاں نہیں ہیں، وہ رہ سکے، ان کو بھی اکاموڈیشن دی جائے. تو اب وہ ہاسٹل بھی ایک بنایا جا رہا ہے. یہاں اب اور جگہ بھی ہوگا. تو اچھی بات ہے، بہت خدمت کر رہی ہیں اور کرنی بھی چاہیے. اور یقیناً منشیات فروشوں کے خلاف اور یہ جو دہشت گردوں کے خلاف اور سفاک قاتلوں کے خلاف بڑا ایک مہم جاری ہے اور اس کا فرق بھی پڑ رہا ہے. لیکن بنیادی بات یہ کہ بیانیہ بھی ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ. اچھا، اب بیانیہ آپ پرفارمنس کا بنائیں، کیونکہ بیانیہ جو ہے نا وہ لوگوں کو وہ بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، خواب دکھاتا ہے اور ایک دوسری دنیا میں لے جاتا ہے. سبز باغ دکھاتا ہے تو پھر اس سے بعد لوگ برگلائے بھی جاتے ہیں. بار بار ہماری تاریخ میں لوگ بیانیے کی زد میں آ کے بس کہاں سے کہاں چلے گئے، اغوا ہو گئے. پرفارمنس کوئی میٹر نہیں، پرفارمنس پھر پیچھے رہ جاتی ہے. جب وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں اور بانسری بجاتے ہیں تو یہ بھی ذرا دیکھیں، بیانیے کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. سیاسی عمل جو ہے اس کو بھی مستحکم کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ کارکردگی کی بھی ضرورت ہے. دونوں اگر ساتھ ساتھ چلیں تو بہت اچھی بات ہے. اب دلچسپ بات یہ شاہد صاحب، سیاسی عمل کی آپ نے بات کی، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ انہوں نے اپنا دعوت نامہ جو ہے نا وہ بھی اب شیئر کر دیا ہے کہ سب آئیں 21 تاریخ کو جو ہے، اور 21 اور 22 کو ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. سوال یہ کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی؟ اور تحریک انصاف جو کہ ایک تاثر یہ دیتی ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ذریعے یا دیگر لوگ ہیں کہ مزاحمت جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو کیا مفاہمت کا راستہ تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے اختیار کر لے گی؟ اور اس پلیٹ فارم سے خاص طور پہ ایک متحدہ پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی لگام جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو دے دیا ان کو. اور تو پھر وہ جب جماعتیں اکٹھی ہوں گی تو پھر تو ظاہر ہے کہ بانی کا ویٹو نہیں چلے گا نا. اچھا، پھر خان صاحب کا ویٹو تو نہیں چلے گا. پھر تو وہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنا لاہے عمل بنائیں گی نا اور اپنا طریقہ کار طے کریں گی. اچھا، اب دیکھیے اگر وہ جماعتیں کون کون سی ان کے ساتھ ملتی ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ اپنا راستہ خود متعین کریں گی. اچھا، تو یہ ایک نئی حکمت عملی جو ہے اس طرح اختیار کی جا سکے گی. یعنی یہ فیس سیونگ بھی ہو جائے گی
یعنی پیچھے ہٹے بغیر خان صاحب آگے بڑھ جائیں گے. شامی صاحب لیکن خان صاحب کے لیے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ویٹو پاور تو انہی کے پاس ہے, اگر اس معاملے میں وہ اس پلیٹ فارم سے ہی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کوئی بھی کیا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اور جو بات چیت چل رہی ہے پیچھے ہٹ گئے, تو پھر ان کی کاوش کوشش کہاں گئی؟ پی ٹی آئی کا ویٹو ہے نا ان کے پاس. جی ہاں, جب متحدہ پلیٹ فارم بنے گا تو وہاں تو سب کے وہ یکساں طور پر, جب آپ متحدہ پلیٹ فارم بناتے ہیں, متحدہ محاذ بناتے ہیں, تو جتنے شرکا ہوتے ہیں وہ تو پھر برابر کا ووٹ رکھتے ہیں. اچھا, تو پھر تو وہ جو فیصلہ کریں گے تو خان صاحب کو تو آنکھیں بند کرنی پڑیں گی, یہ دیکھنا پڑے گا, کانوں میں روئی دینی پڑے گی. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ ایک اور مڑ رہی ہے تاریخ. یعنی جیسے ہوتا ہے نا ٹرین چلتی ہے نا تو وہ سگنل وہ کانٹا بدلتا ہے نا, تو کانٹا بدل رہی ہے. اچھا, اب پتہ نہیں ڈائریکشن جو ہے وہ اس کی کس جو بھی طرح ہوگی, ہوگی, کیونکہ مزاحمت سے تو کچھ آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا, بلکہ ایک ایگزامپل یہ دی جا رہی ہے, وہ یہ جو ٹویٹس آتے ہیں اتنے سخت, اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر تو اتنی مادر پدر آزادی ہے آپ کو, آپ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں جیل میں رہتے ہوئے. وہ مشرف زیدی صاحب جو انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ 870 جو ہیں وہ یعنی کہ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو یہ اور اتنے بے شمار ٹویٹس جو ہیں وہ جو ترجمان ہیں نا ان کے وزیر اعظم کے, وہ یہ یلدا حکیم کو جو ہے وہ انٹرویو دے رہے تھے نا, اس میں وہ بات کر. اب ایک مثال دی جا رہی ہے کہ لندن میں ایک اینٹی امیگریشن پوسٹ کرنے پر ایک شہری کو, بڑی دیر سے بولے ہیں وہ, بولے تو ہیں تقرری کو تو کئی عرصہ ہو گئے, ڈنگ کی بات کرتے ہیں, اچھے یعنی اچھی شہرت ہے ان کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی برطانوی شہری تھا, اس کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے, 18 مہینے قید کی. لوک یاروڈ اس کا نام ہے, 36 سال عمر, صرف 33 ویوز آئے تھے اس کے اس ایک پوسٹ پہ, لیکن وہاں ایکشن لیا گیا کہ نہیں جی یہ اینٹی امیگریشن یعنی حکومت کے یا جو مطلب یعنی کہ ہمارے ہیٹرڈ جسے کہتے ہیں نا پھیلانے کی کوشش, نفرت انگیز مہم چلا رہے تھے ایک کمیونٹی کے خلاف, ہاں جی, امیگرینٹس کے خلاف, تو ان کو یہ سزا ملی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا, جمہوریت جو ہے وہ بے لگامی کا نام نہیں ہے. اور دیکھیں جب یہ کوئی آپ متحدہ محاذ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تنہا یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا, ہم تنہا یہ مہم سر نہیں کر سکتے, ہمیں اس میں دوسروں کی ضرورت ہے. جب دوسرے آپ کے ساتھ ملیں گے نا پھر وہ آپ کے دہاڑی دار مزدور نہیں ہوں گے, آپ کے مشقتی نہیں ہوں گے کہ جس کام پہ آپ ان کو لگا دیں وہ لگ جائیں. صحیح, وہ تو پھر اپنا نقشہ بنائیں گے, اپنی تدبیر کریں گے, ایک نئی حکمت عملی تیار کریں گے, تو ایک اچھی بات ہے. ایک نیا مرحلہ جو ہے اس میں داخل ہو جائے گی ہماری سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاست. چلے دیکھتے ہیں. اچھا سر, تنقید کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں, نام لیے بغیر ان پر تنقید کرتی ہیں ان کی پرفارمنس پہ, اور جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ یا ان کا جو بلدیاتی قانون ہے. ہاں جی, اب اس کے علاوہ بدل دو نظام کا, پھر وہ دھرنے شروع کرنے والے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کس کو ذرا سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب. 21 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہم دھرنے کر رہے ہیں بدل دو نظام کی اس تحریک کے حوالے سے, اور اس میں جو ہمارا خاص فوکس ان دھرنوں کا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو اختیارات ہیں وہ عوام کو منتقل ہونے چاہیے, اور عوام میں بھی جو بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں یا شہری حکومتیں ہوتی ہیں ان تک اختیارات کو منتقل ہونا چاہیے. پنجاب میں جو بلدیاتی ایکٹ پاس ہوا وہ جمہوریت پر ایک دھبا ہے. 9 کونسلرز انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر منتخب کرنے کے لیے, ایک آدمی ایک ووٹ ڈالے گا اور 9 کونسلر ایک یو سی میں منتخب ہوں گے, پھر وہ ریزرو کو اور پھر وہ مزید چیئرمین وائس چیئرمین منتخب کریں گے. تو یہ جمہوریت کا تماشا بنانا ہے, اس پر قبضہ کرنا ہے, اس کو پامال کرنا ہے, اور اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. اچھی بات ہے, سولو فلائٹ, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ فیڈرل قانون بننا چاہیے, ایک سب کے لیے یکساں ہو, تمام صوبوں میں بلدیاتی ایک یکساں بلدیاتی قانون ہو, اس کے تحت انتخابات ہوں, آئین کا تحفظ اداروں کو حاصل ہو, تبھی معاملہ چلے گا. یہ صوبوں کا الگ الگ قانون ہونا نہیں چاہیے, لیکن چاہیے تھا نا یہ ہمارے حافظ صاحب جو ہیں یہ بتائیں واضح طور پر, اس میں ترامیم پیش کریں, پھر ٹھیک ہے ان کو حق ہے دھرنے دینے کا, لیکن حکومت سے بات چیت بھی کر لیں, کیونکہ اسمبلی میں تو پنجاب اسمبلی میں تو ان کا کوئی رکن نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے باہر گفتگو کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, کوئی کیا ترمیم ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے. لیکن بلدیاتی ادارے جو ہیں میں سمجھتا ہوں قائم ہو جائیں, کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. شامی صاحب جاتے تھے آخری ایک سوال کیونکہ بریک پہ جانا ہے, مگر یہ ایک قومی سطح کی مہم چلائیں اس پر, یعنی ایک یکساں قانون ہو اور آئین کا تحفظ ہو اس کو.
ٹھیک ہے. اچھا سر، جب یہ یعنی کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں یہ شرکت کر رہے تھے NFC اجلاس میں، حکومت نے کہا کہ جی یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. شیر افضل مروت کو میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی خاموش مفاہمت ہو گئی ہے. اب ہم نے جو ایک لیٹسٹ چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ آج ملاقات کا دن تھا، لیکن جو کل وہ آئی تھی لسٹ اس میں سہیل آفریدی صاحب کا نام نہیں تھا. یعنی وہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی میں جاؤں گا، ہر جمعرات کو جاؤں گا، نہیں ملنے دیں گے تو دھرنا دیں گے. تو یہ کچھ بیک فٹ پہ آئے ہیں یا کیا لگ رہا ہے کہ کوئی تھوڑا سا گورننس کی طرف توجہ دے رہے ہیں آپ؟ یہ ہے نا وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ رنڈی تے رنڈیپا کٹ لیندی ہے نا، حجا مارنے والے کٹن دیں دے. جو بیوہ جو ہوتی ہے نا وہ تو بیوگی کے ایام کاٹ لیتی ہے. اچھا. لیکن جو اس کو گدگدانے والے اور کونیاں مارنے والے ہیں نا وہ یہ گزارنے نہیں دیتے. اچھا. اب وہ بیچارے اگر خاموش ہوئے ہیں، کوئی ڈانکی اپنی نظر ثانی کی ہے تو آپ اس پہ ان کو اکسا رہے ہیں اور استال دلا رہے ہیں. چلیے لے لیتا ان کو کچھ بیچاروں کو اپنا ذرا سانس تو لینے دینا. چلے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. واپس آتے ہیں. آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.